بھی جان لوں رانا ثناء اللہ صاحب، پہلا تو سوال یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز میں صدر یقیناً شہباز شریف صاحب ہیں، کیا یہ تاثر اور یہ بات کہنا صحیح ہوگا کہ مریم نواز ایک پاپولر لیڈر ہیں، ان کی مزاحمت کی جو سیاست ہے اس نے پارٹی کو دوبارہ سے کھڑا کر دیا ہے تمام تر حکومتی احتسابی عمل کے باوجود؟ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک وقت تھا جب میاں شہباز شریف صاحب پارٹی کے صدر ہیں اور وہ جیل میں تھے. حمزہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ ان سے بھی پہلے تقریباً وہ 20 ماہ سے جیل میں تھے. میاں نواز شریف صاحب نہ صرف لندن میں تھے، ان کی صحت کے مسائل بھی تھے اور وہ وہاں سے براہ راست کوئی جو ہے وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو ہے وہ ان دنوں میں نہیں کر پا رہے تھے. تو ایک ایسے ماحول میں پارٹی کو جو ہے وہ متحرک رکھنا اور اس کے بعد جو ضمنی الیکشن آئے اس میں بھرپور طریقے سے جو ہے وہ کمپین کرنا، یہ ایک بڑی ویلیویبل بات تھی. اور اس سے نہ صرف یہ ثابت ہوا کہ وہ کراؤڈ پولر ہیں یا وہ کم از کم پی ایم ایل این کا جو ووٹر ہے، سپورٹر ہے، اس میں وہ بہت پاپولر ہیں. تو ان کی یہ جو چیز سامنے آئی، جو ان کی یہ صلاحیت سامنے آئی، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ کراؤڈ پولر ہیں. تو یہی وجہ تھی کہ آج شہباز شریف صاحب نہیں گئے اور مریم نواز صاحبہ بینگ اے کراؤڈ پولر اب وہ آج نظر آئیں تقریر کرتے ہوئے؟ پہلے تو پلان تھا کہ شہباز صاحب نے بھی جانا تھا. نہیں، شہباز صاحب اب بھی جائیں گے اور یہ جو 4 بڑے جلسے ہیں ان میں سے وہ 2-3 میں جو ہے وہ ضرور شرکت کریں گے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری پی ایم ایل این کی جو الیکشن کمپین ہوگی وہ اے جے کے میں ہو، وہ گلگت بلتستان میں ہو یا پاکستان میں ہو، تو اس میں ایک مین جو ہے وہ لیڈر کے طور پہ جو ہے وہ مریم نواز بالکل اس میں حصہ لیں گی. لیکن اس سے یہ مراد ہرگز نہیں ہے کہ باقی سارے لوگ جو ہے وہ گھر میں بیٹھ جائیں گے. میاں شہباز شریف صاحب بھی بطور پارٹی کے صدر کے اور بطور ایک لیڈر کے جو ہے وہ بھی اپنا رول جو ہے وہ ادا کریں گے. اس کے علاوہ بھی باقی لوگ اپنا رول ادا کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، میں ایک اور چند افراد کا نام تو نہیں ہوتی، وہ بہت سارے افراد مل کے جدوجہد کرتے ہیں تو جماعت بنتی ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا، اب جو تاثر آ رہا ہے کہ اس حکومت کے چلنے کی جو گرنٹر ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن بلاول بھٹو نے کہا آر پار سے لے کے پاؤں پکڑنے تک کی سیاست، بلکہ انہی کے الفاظ سن لیتے ہیں کیا کہا، آئیے دیکھیں. وہ تو کہتے تھے کہ آر اور پار ہوگا. آپ نے دیکھا کہ کیسے آر اور پار ہوتے ہوتے ہم پاؤں پکڑنے کی سیاست پر پہنچ چکے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ جس کے بھی پاؤں پکڑنا پڑے گا ہم پکڑیں گے وزیر اعظم بننے کے لیے. یہ نظریاتی سفر آر اور پار سے لے کے پاؤں پکڑنے تک کی سیاست تک پہنچ چکے ہیں. پاؤں آپ پکڑ سکتے ہو، جیالے نے تو سر کھو چکے ہیں، جیل بکتے ہیں، کوڑے کھائے ہیں. ہم کسی کا پاؤں نہیں پکڑیں گے. آپ نہیں بگانا چاہتے ہو تو گھر بیٹھ جاؤ. ہم بزدار کو بھی بگائیں گے، ہم عمران کو بھی بگائیں گے، ہم پاکستان کے عوام نجات دلائیں گے. جی، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ بھی کہا، جیسے قمر زمان قاہرہ صاحب نے کہا پنجاب میں بھی سی ایم کی تبدیلی ہو سکتی تھی اتحاد کے ساتھ، اتحاد کی سیاست کے ساتھ. کن الفاظ میں یہ بیان کیا انہوں نے، آئیے دیکھتے ہیں. ہم اگر اتحاد کی سیاست کرتے ہیں اپنے اپوزیشن کے سیاسی جماعتوں کے ساتھ، آج بھی وہ ہمارے موقف پہ آ جائے. پنجاب کا چیف منسٹر کے خلاف عدم اعتماد ہوگا اور پھر وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد ہوگا. ہمارے ممبرز بھی حاضر ہیں. میں ان کو یقین دلواتا ہوں کہ ہم آپ کے لیے کام کریں گے. آپ بس ووٹ دلوائیں، آپ ووٹ دلوائیں، ہم ان کو گرائیں گے جیسے پہلے ہم نے گرایا تھا. لیکن اگر آپ نے صرف سیاسی اتحاد اس لیے بنانے ہیں کہ ہم نے نہاری کھانا ہے، ہم نے حلوہ کھانا ہے، تو اس لیے ہم سیاسی اتحاد میں شامل نہیں ہوتے. جی، رانا ثناء اللہ خان صاحب، آپ نے سنا پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن بڑے واضح الفاظ میں بتا رہے ہیں کہ پلان کیا تھا. قاہرہ صاحب نے بھی بتایا، لیکن ایک طرف مریم نواز صاحبہ کی مزاحمت کی سیاست، دوسری طرف شہباز شریف کی مفاہمت کی سیاست، اس میں کہیں کلیش آ رہا ہے؟ نہیں، دیکھیں، اس میں کلیش جو ہے وہ بالکل نہیں آ رہا. اور پاکستان مسلم لیگ نون کا جو ایک بنیادی موقف ہے کہ سویلین بالادستی ہونی چاہیے اور اس ملک کو فری اینڈ فیئر الیکشن ملنا چاہیے، اور اسی سے ملک جو ہے وہ سیاسی استحکام پائے گا، اور سیاسی استحکام کے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا.
میں سمجھتا ہوں یہ سوچ پیپلز پارٹی کی بھی ہے، اور یہ جو بنیادی سوچ ہے اس میں پی ایم ایل این کے کسی بھی جو ہے وہ رینک میں یا کسی بھی طرح سے جو ہے وہ کوئی فرق نہیں پایا جاتا۔ ہاں طریقہ کار میں ہے، اگر ایک موقف یہ ہے کہ اس منزل کو، اس مقصد کو جو ہے وہ دیگر فریقوں کے ساتھ جو ہے وہ یا اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت سے بات کر کے بھی جو ہے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور ایک موقف یہ ہے کہ اس کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے، اس کے لیے جو ہے وہ سیاسی جو طور پہ اسرٹ کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں جو مزاحمت کی بات ہے، اب یہ ایک عجیب زمانہ آ گیا ہے کہ اب اگر آپ جلسہ کرتے ہیں، اگر آپ ریلی کرتے ہیں اور اس میں اگر ایک بھرپور تقریر کرتے ہیں تو اس کو مزاحمت تصور کیا جاتا ہے، حالانکہ ہم نے چینج ہی رانا ثناء اللہ خان صاحب مزاحمت سے آتی ہے، پوری دنیا کی تاریخ بتاتی ہے۔ آپ پاکستان تحریک انصاف کا سفر دیکھ لیں، کتنی مزاحمت کی انہوں نے، کہ 120 دن کا 126 دن کا دھرنا کیا، جگہ جگہ آپ کی حکومت کو ٹف ٹائم دیا۔ دنیا میں آپ مثالیں اٹھا لیں اسی طرح، اور اب وہ جو مزاحمت کی سیاست ہے، شہباز شریف صاحب تو وہ نہیں کر رہے۔ نہیں بات سنیں، یہ کون سی مزاحمت تھی؟ مزاحمت کی جو تحریکیں اس دنیا میں یا اس ملک میں بھی چلی ہیں، وہ مزاحمت کی تحریکیں جو ہے وہ اور ہوتی ہیں۔ اس کو آپ جمہوری تحریک کہہ سکتے ہیں، اس کو جمہوری سیاسی تحریک کہہ سکتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اگر سیاسی جدوجہد جو ہے، جو اگر ایک موقف ہے کہ سیاسی جدوجہد کے ذریعے اس مقصد کو حاصل کیا جائے، اور ایک موقف یہ ہے کہ اس کے اوپر بات بھی ہو سکتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ مقصد تو ایک ہے، اس کے لیے ایک جو ہے وہ رائے ہو سکتی ہے، اور اس کے مطابق جو ہے وہ سبھی جو ہے وہ بات کرتے ہیں۔ جہاں تک آپ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بات کر رہے ہیں، تو دیکھیں وہ بات یہ ہے کہ گھوڑا اگر گھاس سے دوستی کرے گا تو پھر وہ بھوکا مرے گا۔ اب اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب وہاں پہ ایک انتخابی جلسے سے خطاب کر رہے ہیں، اور وہاں پہ وہ مقابلہ کرنا ہے انہوں نے پی ایم ایل این کا بھی اور حکومت کا یا پی ٹی آئی کا بھی، تو پھر اس انتخابی جلسے کی بھی کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، عوامی جلسے کی بھی کچھ ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں، تو اس میں پھر جوش دلانے اور خون گرمانے کے لیے جو ہے وہ اس قسم یعنی کہ بلاول اکثر لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان میں اپنے نانا کی جھلک نظر آ رہی ہے، جس سے اگریسو سٹائل میں وہ کیمپیننگ کر رہے ہیں۔ آپ ان کے اپوننٹ ہوتے ہوئے یہ تسلیم کریں گے؟ جی بالکل، کیونکہ میں نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو، ذوالفقار علی بھٹو شہید کو، میں نے خود ان کی تقاریر، ہم اس وقت جو ہے وہ یعنی اسٹوڈنٹ تھے، تو میں نے خود سنی ہے، اور میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ یقیناً بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو شہید اور بینظیر بھٹو شہید کی تقاریر ضرور سنتے ہوں گے، اور ان سے جو ہے وہ رہنمائی بھی حاصل کرتے ہوں گے، اس سٹائل کو اپنانے کی بھی کوشش کرتے ہوں گے جو کہ نظر آ رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو کسی سندھی اسکول میں پڑھایا جاتا، کسی اردو میڈیم اسکول میں پڑھایا جاتا، تو شاید یہ اور زیادہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ ان کو کاپی کر سکتے ہیں، اور ان کو کاپی کرنی چاہیے۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ۔ ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔